کہ 72 گھنٹوں میں زلزلہ یہ ہو گیا. تو میں نے کہا جو اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک اسٹرالوجر ہیں، تو وہ اپنی کیا مطلب ریڈنگ کو دیکھتے ہیں. اور آج میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے کیلکولیشن کیسے کی زلزلے کی. کیوں فلک صاحب 22-23 فروری 24 فروری تک جو ہے نا وہ حالات ابھی ایسے ہی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، نیمرولوجسٹ، جفر اسپیشلسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سماجی، آپ کے معاشرتی ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کا، یہ اپنا پرسنل نمبر ہے. واٹس ایپ پہ آپ ان کو وائس میسج کریں، یا تو اگر وائس میسیج نہیں کر سکتے، کال کرنا چاہتے ہیں تو بھی کریں کال، لیکن پاکستانی 3 بجے کے بعد دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتے ہیں. اپنا جو بھی آپ کا جائز مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ریمیڈی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. ناظرین، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. آج سے چند روز پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک پریڈکشن والا پروگرام کیا تھا جو کہ زلزلے سے ریلیٹڈ تھا، کیونکہ اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کوئی امداد کی ضرورت ہے اور وہ بڑا مطلب کہ متاثر ہوا ہے. اس کے علاوہ شام وغیرہ میں آپ نے دیکھا کہ زلزلے مطلب جو متاثر ہوئے ہیں، مطلب شہر، ان کے لوگوں کے جان اور مال کا نقصان ہوا ہے. تو کافی لوگ واٹس ایپ کے اوپر گروپس میں، آپ کو بھی بلکہ ناظرین آیا ہوگا واٹس ایپ کے اوپر کہ 72 گھنٹوں میں زلزلہ یہ ہو گیا. تو میں نے کہا جو اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک اسٹرالوجر ہیں، تو وہ اپنی کیا مطلب ریڈنگ کو دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا اللہ کرے وہ غلط ہی ہو، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ساری پریڈکشن آپ کی ٹھیک ہو جائیں، یہ والی ضرور غلط ہو. اللہ نہ کرے کہ اس طرف پاکستان کی طرف زلزلہ ہمیں اتنا سا بھی کوئی افیکٹ کر کے جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت ہی کرے. بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے، اور جو آپ کے تنقیدی میسیج ہیں وہ بھی میں ادھر آج ڈسکس کروں. اور آج میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے کیلکولیشن کیسے کی زلزلے کی، کیونکہ 1-2 کمنٹس آئے ہوئے تھے بھائی صاحب کے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ زلزلے کی انہوں نے کیسے پریڈکشن کر لی، ان سے ذرا یہ پوچھیں. تو آج واقعی بھائی آپ کی بات میں ڈاکٹر صاحب کے آگے رکھوں گا، وہ کوشچن بھی رکھوں گا کہ انہوں نے کیسے پریڈکشن کی، یا ان کو کیسے مطلب اسٹرالوجی سے زلزلے کی پریڈکشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور ابھی کے یہ ان کا کیا رائے ہے آگے جو ٹائم ہمارا یہ گزر رہا ہے. ستاروں کے حوالے سے بھی جانیں گے یا کیا معاملات ہے، سب جانیں گے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام فلک صاحب، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ سر، آپ کی دعائیں ہیں. اچھا سر، آج پروگرام میں عوام کے سائڈ پہ ہوں، آپ کی طرف نہیں ہوں آج. تو پہلے بھی میری سائڈ پہ نہیں ہوتے نہیں، لیکن دیکھیں اب تھوڑا بہت میں انٹرو ذرا آپ کا دیتا ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ چلیں، آپ نے مانا کہ میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ، اور میں ہونا بھی نہیں چاہیے. تنقیدی کوشچن آج میں نے آپ سے کرنے ہیں. ریڈی ہیں آپ؟ جی جی پلیز. اچھا سر، کوشچنس لوگوں کے آ رہے ہیں کہ جی زلزلے پہ پریڈکشن نہیں ہو سکتی، جواب دینا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی نہیں ہو سکتی زلزلے پہ پریڈکشن؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یا کیا اسٹرالوجی ہمیں بتا سکتی ہے کہ زلزلہ آتا ہے یا کیا کیفیت ہو؟ یہ ساری چیزیں ذرا سر کلیئر کریں پلیز. اچھا بالکل نا، یہ تو بات بالکل صحیح ہے. کوسچنس جو ہیں وہ جو آ رہے ہیں وہ بالکل لاجیکل کوسچنس ہیں. زلزلے کی جو پریڈکشن ہے وہ واقعی نہیں ہو سکتی. میں نے پریڈکشن کہہ لیں یا کیلکولیشن دی تھی میں نے ایک، میں اب آپ کو نا اس کی لاجیکل ریزننگ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے کیلکولیشن کیسے کی اور میں نے کیسے بتایا، کن بیسس کے اوپر میں نے بتانے کی کوشش کی کہ زلزلہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کی سب سے پہلے میں آپ کو دیتا ہوں سائنٹیفک ریزننگ. دیکھیں، فرینک ہیوگبرٹ جو ہے اس کا نیدرلینڈ کا جو اس کو دیکھتا ہے، ایسٹرونومی کو، پلانٹس کی ریڈنگ کرتا ہے، ریسرچر ہے. ٹھیک ہے؟ اس نے یہ پریڈکٹ کیا کہ جی اتنے ریکٹر اسکیل کا جو زلزلہ ہے وہ آئے گا. اچھا، ٹرکی میں آئے گا. اس نے اراؤنڈ یہی کہا تھا 7.5 7.8 پریڈکٹ کیا، اور پھر مطلب کچھ تھوڑے سے عرصے کے بعد جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ آ گیا. سیریا کا بھی کہا اس نے. اچھا، پھر اس نے ساتھ ہنٹ دیا، انڈیکیٹ کیا انڈیا، گریٹر انڈیا اس نے کہا، چائنا کہا، اور یہ ریجن جو ہے اس نے یہ پریڈکٹ کیا. اچھا، اب ہم نے یہ بات سنی تو میں نے اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھا کہ اس کو سائنٹیفکلی تو ایسے کوئی کی فیکٹرز نہیں ہیں کہ جناب ہم جن کی بیس پہ پریڈکشن کر دیں.
میں خیر ایسٹرولوجر ہوں, جیولوجسٹ تو نہیں ہوں, مگر میں نے پڑھی ہیں یہ چیزیں, تو اسٹوڈنٹ ہیں پڑھ رہے ہیں اس کو. سائنس جو ہے جیولوجیکل سائنس جو ہے وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. اچھا, اور ابھی تک کر بھی نہیں سکی. ہاں آگے جا کر جو سائنس کتنا ترقی کر جاتی ہے وہ نو ون نوز. دیکھیں آج کی ترقی دیکھ لیں سائنس کی, جو سائنس نے آج ترقی کی ہے وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھی, 20 سال پہلے ہماری توقع بھی نہیں تھی. تو آگے جا کے مے بی ڈائریکٹ پریڈکشنز ہونی شروع ہو جائیں زلزلوں سے ریلیٹڈ, آفات سے ریلیٹڈ. اچھا اب نا کچھ چیزیں ایسی ہیں سائنٹیفکلی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, کچھ پیرامیٹرز ایسے ہیں مثال کے طور پہ جو سیسمک ویوز ہوتی ہیں, سیسمک ریز جن کو کہا جاتا ہے. سیسمک مین سر؟ سیسمک مطلب جو یہ ایک ٹرم ہے سائنس کی, ٹھیک ہے. سیسمک ویوز جو ہیں ان کو یا گراؤنڈ واٹر چینجز جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر ہم نوٹ کر لیتے ہیں اور نوٹ کر کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں, ان کی انٹینسٹیز کو بھی چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پھر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب, یا اسیس کر سکتے ہیں, یا کہہ لیں کہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جناب سائنٹیفکلی ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر ہم یہ زلزلہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ابھی ہم سائنسی بیس پہ بات کر رہے ہیں. تو اس نے جو وہ چیز اس نے جو پریڈکٹ کیا, میں نے اس کو دیکھا کھنگالا کہ اس نے کن بیسس کے اوپر یہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اور شارٹ تھنگ سائنس کے اندر تو نہیں آپ نکال سکتے. اچھا یہ تو ہم سائنسی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جیسے چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا 1975 میں, وہ پریڈکٹ ہوا تھا, اس کی انٹینسٹی بھی پریڈکٹ ہوئی تھی کہ جی اتنی ریکٹر اسکیل کا زلزلہ آئے گا, اور وہ آیا, وہ پریڈکٹ ہوا تھا. وہ واحد زلزلہ ایسا تھا, یا یہ اب اس کو کہہ لیں یا وہ, تو وہ پریڈکٹ ہوا تھا, وہ آ گیا تھا. اچھا اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فرینک ہیوگو-برڈز نے جو فارمولا لگایا, اس نے فارمولا لگایا ہوگا نا, کوئی پیرامیٹرز اس نے ڈرا کیے ہوں گے. تو اس نے کیا کیا وہ اس کو پتہ ہے, کیونکہ باقی سائنسدان, باقی جیولوجسٹ, میٹیورسٹ جو ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ جناب ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے کیسے کیلکولیٹ کر لیا. مے بی اس کا کوئی ہوگا اپنا طریقہ کار, وہ تو آگے فردر پتہ چلے گا. پاکستان جو ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, اب میں پاکستان کی جو جیولوجیکل پوزیشننگ ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں. پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ نا یہ نا ایکٹیو زونز ہوتی ہیں زلزلے کے لیے نا, ایکٹیو زونز کا ہونا ضروری ہے. ایکٹیو زون کیا ہوتی ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کا نام سب نے سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ کانسٹنٹلی موو کر رہی ہوتی ہیں, شفٹ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, زمین کے نیچے ہوتی ہیں یہ. اچھا پاکستان جو ہے وہ ایکٹیو زون کا حصہ ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کے مطلب اس کی جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ 3 مختلف قسم کی لیئرز کی بنی ہوئی ہیں. زمین کی نا لیئرز ہیں, تہیں 3 قسم کی ہیں. پاکستان کی جو زمین ہے نا اس کی تہیں 3 قسم کی لیئرز ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں وہ انہی کے نیچے ہیں یا ان کے ساتھ جڑی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جگہ بدلتی رہتی ہیں. اچھا اب پاکستان جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کنجنکشن کے اوپر ہے, جس طرح سے ٹرکی ہے نا, اس کو بولتے ہیں ایک مطلب سادے لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ ترکی میں جو زلزلہ آیا نا اس میں 3 مختلف ملکوں کی جو تھی نا کنجنکشن وہ بن رہی تھی. ان کی ٹیکٹونک پلیٹس, ان کی ارتھ لیئرز جو ہیں انہوں نے کام کیا, اس لیے انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوئی. ٹھیک ہے, یہ ہم سائنسی بیس پہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کی بھی جنکشن پلیٹس ہیں, پاکستان کو بھی کنجنکشن لگتی ہے 3 طرف سے. مگر کیا ہے کہ ہم سائنٹیفکلی ہم نہیں کر سکتے کہ جی 15 دن 20 دن کے بعد زلزلہ آئے گا. یہ تو ہو گیا سائنس کی بات, ٹھیک ہے. ہاں سائنسی لحاظ سے ہم نہیں کر سکتے. اب ہم آتے ہیں ایسٹرولوجی پہ, جو میرا سبجیکٹ ہے. میں نے پہلے اس ساری چیز کو ریڈ کیا, میں نے فرینک ہیوگو-برڈ جو ہے اس کا بھی معاملہ چیک کیا,
پھر میں نے اس کے اوپر کچھ دوست ہیں میرے جو پروفیسرز ہیں، میں نے ان کے ساتھ بات کی اور پھر میں نے یہ سناپسس نکالا. اچھا پھر نا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کا میں نے دیکھا ہاروسکوپ. پاکستان جو بائی برتھ ہے اس کا جو برتھ چارٹ ہے، جو نیٹل ہے، جو پہلا گھر ہے اس کے اندر سن، مرکری، اس کے بعد وینس، سیٹن، یہ جو ہے نا یہ مطلب قدرتی پیدائشی طور پہ افلیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یعنی یہ متاثر ہوئے ہیں، کچھ نیگیٹو اینگلز ہیں بائی برتھ وہ لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں. اچھا ہم نے ذائچہ پڑھنا ہے. اچھا پھر اب ہم نے یہ دیکھا اس وقت کیا پوزیشن ہے، ٹرانزٹ میں کیا پوزیشن ہے. اب پوری دنیا جانتی ہے اس وقت پاکستان میں کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے. سیاست، ادارے، یہ عوام، ہر چیز ابھی جو ہے ایک نئے سیٹ اپ کے اندر جانے لگی ہے. نئے فریم آف مائنڈ، نئی فریم آف سیٹ اپس جو ہیں ان کے اندر ہم لوگ جانے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیوس جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. بے چینی ہے، پریشانی ہے، اندرونی دشمن بھی ہیں، بیرونی دشمن بھی ہیں. ٹھیک ہے. قدرتی آفات کا سال ہے 2023، یہ میں نے کہا. میں نے ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کیا. پھر میں نے یہ دیکھا کہ سن جو پاکستان کا ذائچہ ہے اس میں سن اور سیٹن زحل جو ہیں ان کو راہو کی ایک نیگیٹو اینگل لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے جب ڈاٹس کنیکٹ کیے اور پھر میں نے یہ دیکھا، دیکھیں سیٹن کا تعلق جو ہے وہ زحل کا تعلق جو ہے وہ زمین کے معاملات کے ساتھ ہے. زحل اس وقت کمبسٹ بھی ہوا ہے، سیٹن کمبسٹڈ بھی ہے. تو اس کے اندر پھر ہم نے یہ کیا، میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو یہ معاملات ہیں ان کو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اللہ کرے میری یہ کیلکولیشن غلط ثابت ہو جائے. میں ابھی بھی وہی کہتا ہوں کہ اللہ کرے گا یہ میری پریڈکشن کیلکولیشن انشاءاللہ غلط ثابت ہوگی. سر یہاں میں کوشچن کروں گا، اگلے 72 گھنٹے آپ امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں اب آنے والے یا اس سے زیادہ مطلب آورز دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بھی مطلب کہ ہم اگر اس ٹائم سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم سیف ہیں؟ فلک صاحب 22-23 فروری 24 فروری تک جو ہے نا وہ حالات ابھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ کبھی بھی مطلب آ سکتا ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا اتنے اسکیل کا آئے گا، فلاں حصے میں آئے گا، فلاں میں نہیں آئے گا. پورے صوبے ہمارا حصہ ہے، ہمارا مطلب ظاہر ہے ایک جسم ہے ہمارا، کہیں پہ بھی آتا ہے اس کا مطلب پاکستان میں آیا. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور آئے، میں کہتا ہوں اللہ کرے کبھی بھی نہ آئے، مگر زلزلوں کا آنا نہ آنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا پھر ایک کمنٹ آیا کہ جی زلزلہ جو ہے وہ فتنہ ہے. ان کا نام ہے منور حسین صاحب ہیں، بڑے ہمارے اچھے ویور ہیں. انہوں نے نا جو کمنٹ کیا وہ یہ کیا کہ جی زلزلہ فتنہ ہے، جہالت کی انتہا کر دی ہے اس آدمی نے. اچھا چلیں آپ کا آپ کی جو بات ہے میں سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں. آپ نے جو کمنٹ کیا آپ نے اپنے ذہن فہم عقل کے حساب سے کیا. اب فتنہ کیوں ہے؟ فتنہ دجال کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مین میڈ جو چیز ہوتی ہے وہ فتنہ ہے. ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے HARP ہارپ ٹیکنالوجی یہ کیا ہے بیسیکلی؟ ٹھیک ہے. میں نے اس تناظر کے اندر یہ بات کی کہ یہ فتنہ اس شکل میں ہو سکتا ہے. اچھا یعنی اگر جس طرح سے ٹرکس جو ہیں ترکی والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نیلے رنگ کی روشنی جو ہے وہ دیکھی. زید حامد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹس کیے ہیں اس کے اوپر کہ ایک نیلے رنگ کی روشنی دیکھی، ایک طیارہ کسی ملک کا آ کے لینڈ ہوا، نیلی روشنی ہوئی اور پھر زلزلہ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اگر اس تناظر کو ذہن میں رکھ کے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ترکی کا بھی ذکر ہے اور شام کا خاص طور پہ ذکر ہے کہ تباہ ہوگا. تو میں نے یہ ساری چیزوں کو نا ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جب اسٹرالوجی کرتے ہیں. تو بھائی آپ نے مجھے تو کہہ دیا جاہل، مگر آپ اپنی جو اپنا عالم فاضل ہونا ہے وہ اب مجھ پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ دوبارہ آپ اس طرح کا کمنٹ نہ کریں. آپ مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. اگر میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بھائی مجھے القابات سے نہ نوازیں. میں کوشش کر رہا ہوں
کہ بیسٹ چیز آپ کو دوں, میں نے اس بیس کے اوپر جو ہے نا منور حسین صاحب, میں نے یہ اس کو فتنہ کہا تھا. دجال بھی ایک فتنہ ہے. یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ فتنے میں ہی کنسیڈر ہوتی ہیں. سر بڑا زبردست آپ نے یہاں پر عوام کو اویئر کیا اور بتایا بھی. ابھی بھی آپ ایک ٹینشن تو ضرور دے رہے ہیں کہ 25 فروری کی آپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا مشکل وقت آگے مزید ہو سکتا ہے. اگر 25 فروری ہم کراس کرتے ہیں پھر ریلیف دیکھ رہے ہیں. ہاں پھر دیکھیں اپریل پورا نکلتا ہے ایسے, پھر مئی بھی شروع ہوتا ہے, کچھ تھوڑا سا ایسی چیزیں ہی ہوں گی جیسے ابھی سین چل رہا ہے. مگر اوور آل ہم پاکستانی جو ہیں وہ چیزوں میں سے نکلتے جائیں گے انشاءاللہ. ہم بہتر سے بہترین کی طرف جا رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے, اور ہم بہترین ہی ہیں اور بہترین ہی رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر بہت اچھا آپ نے یہاں پہ بلیو کیا, اور تنقید آپ ضرور کریں لیکن تمیز کے دائرے میں کیا کریں. ظاہری بات ہے ایک امپریشن جو ہے آپ لوگوں کا بھی جاتا ہے. جب لوگ آپ کا نام پڑھ کے کمنٹ ریڈ کرتے ہوں گے تو وہ ظاہری بات ہے دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت کرے. میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ پریڈکشن ضرور غلط ہو, اور آپ ٹینشن لے لیں. ناظرین, پاکستان نے ٹینشنیں بہت دیکھی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہر ٹینشن کے بعد آسانی ہوتی ہے, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اچھے پروگرام کرتے ہیں کہ آپ کو پازیٹیو اس میں سے ذائچے میں سے خبر نکال کے, ذائچہ جب ڈاکٹر صاحب کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے جو چیزیں پازیٹیو ہوں یا نیگیٹیو ہوں وہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگ احتیاط کر لیں. اگر آپ کو پازیٹیو بھی بتائی جائیں گے تو آپ کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے, یہ بندہ کمال ہو گیا, ہمارے حق پہ بولتا ہے. لیکن جب نیگیٹیو چیز ہوگی, جو چیز غلط ہوگی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم یہاں صاحب بتائیں گے بھی کہ یہاں پر غلطی ہوئی ہے. تو ناظرین, یہ باقی سارے فیصلے, سارا کچھ ایک طرف, میرے اللہ کا فیصلہ ایک طرف ہے, اور جو اللہ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مطلب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم دیے ہوئے ہیں کئی لوگوں کو ایسے کہ جس سے وہ مطلب اپنے خاص بندوں کو دیے ہوئے, جس سے ہم جیسے اسٹرالوجی ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ نالج ہے. تو آپ بلیو کریں, جب میں نے پریڈکشن ان کی ٹھیک ہوتی ہوئی دیکھی نا تو مجھے ہوا کہ یار یہ بندہ ایک نمبر ہے. تو میں نے کہا جب یہ بندہ ایک نمبر ہے تو ذرا سی اس کی باتیں بھی سن لینی چاہیے, یہ کہتا کیا ہے. اگر آپ کو کوئی ایشو ہے, اسکرین پہ نمبر ہے, آپ فون کر لیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث کریں کہ یار ڈاکٹر صاحب اب یہاں غلط ہے. یہ ایسا نہیں, اسٹرالوجر بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہاں ویلکم کرتا ہوں, یعنی علمی بحث جو ہے وہ مجھ سے کریں, آپ کا علم بھی بڑھے گا, میرا علم بھی بڑھے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پوری ریسرچ کرنے کے بعد یہ میں نے چیز جو ہے وہ کی ہے. میں نے یہ جو ڈیٹیل بتائی ہے, میں جیولوجسٹ تو نہیں ہوں مگر میں نے اس کو پڑھا, اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اپنی کیلکولیشن دی. جی سر, لیکن میں یہاں پہ دعا کروں گا جاتے ہوئے, ناظرین سے اجازت لیتے ہوئے, یہ کیلکولیشن آپ کی غلط ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ میں ضرور کہوں گا. ناظرین جی کہ دیکھیں جی غلط ہوگی, کسی کا نقصان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ, کسی کا نقصان نہ ہو. لیکن پہلے سے آگاہ کرنے والا بندہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا چیزوں سے دیکھ کے بتا بھی رہا. ناظرین کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد زیادہ لکھیں. ناظرین یہ ویڈیو کرنے کا مقصد آپ کو صرف اور صرف ایجوکیٹ کرنا تھا. جس خوف اور ٹینشن میں آپ اس ٹائم آئے ہوئے ہیں نا, زلزلے کو لے کے, ارتھ کویک کو لے کے ٹینشن ہوئی ہوئی ہر طرف آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیوس ہوا ہوا ہے, اس چیزوں سے آپ کو نکالنے کے لیے یہ ویڈیو کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی ہر پریشانی جو ہے اس کا حل ہوگا انشاءاللہ. یہ میری دل سے دعا ہے. اور باقی یہ ہے کہ نمبر بھی اسکرین پہ ہے, ڈاکٹر صاحب رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ایم علی چینل جو ہے ڈاکٹر صاحب کا چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کریں. فلک شیخ آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں. فلک شیخ کو فیس بک پہ بھی فالو کریں, اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی ایجوکیٹ ہو سکیں. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی پریڈکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.